بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا یوما، ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا پیار سے، یہاں سمجھایا جا رہا ہے ڈرا کے۔ انسان دو ہی چیزوں سے مانتا ہے، یا تو محبت سے یا پیار سے، یا پھر ڈر سے، سزا سے۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پیار ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے۔ تو پچھلی آیت میں پیار سے سمجھایا گیا، نعمتوں کو یاد کر لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ واتقوا یوما، کل قیامت کے دن سے ڈر جاؤ، یعنی سزا سے ڈر جاؤ۔ تو اسلام کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، پیار بھی ہے، سزا بھی ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ پیار کی زبان تو ہم استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں صرف پیار ہونا چاہیے، لیکن ڈر کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا تعلیمی نظام، جب سے یہ جملے نکل آئے نا، مارنے پیار، تعلیمی نظام ہی سارا تباہ ہو گیا۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہماری تیسری نسل ہے نا، پاکستان بننے کے بعد تیسری نسل، انہوں نے مار نہیں دیکھی، اور جس کی وجہ سے یہ نسل تربیت کے حوالے سے بالکل تباہی کے دھانے کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے تعلیمی نظام کے لیے ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مار ہو، میں کہتا ہوں اسلام کہتا ہے، بلکہ میں نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ انسان کو پیار بھی ہونا چاہیے، لیکن بعض اوقات سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے، فرمایا لا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پہ مارو۔ اب اسلام کہتا ہے ایک بچہ 10 سال کا جو حالانکہ نماز اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اسے مارنے کا حکم ہے۔ کیوں حکم ہے؟ تاکہ ان کی تربیت ہو جائے، تو تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے مارنے پہ یہ غلط ہے، تربیت کے حوالے سے ہم مار سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجلد احد فوق 10۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو مارنا ہو 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارو، اسوات 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارو۔ تو کم از کم انسان 10 کوڑے جو ہے، 10 کوڑوں تک انسان جو ہے وہ مار سکتا ہے، کسی بھی بچے کی تربیت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بڑا جرم کرتا ہے، اس کی سزا اگر شریعت نے مقرر نہیں کی تو پھر اسے 10 کوڑے تک، 10 سوٹیوں تک مارا جا سکتا ہے، اس کی تربیت کے لیے، ظلم کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کرے یا زیادتی کرے، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی کسی پر، لیکن تربیت کے حوالے سے اہم معاملات میں اگر بچہ سستی کرتا ہے تو ان کو مارا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو والدین اپنے بچوں سے صرف لاڈ کرتے ہیں، صرف لاڈ، بس کچھ نہیں، صرف لاڈ، تو کیا ہوتے ہیں وہ بچے؟ وہ خراب ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، تہذیب اپنی بھول جاتے ہیں۔ اس لیے لاڈ سے بچوں کو پالیں، لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں پر اپنے بچوں کو مار کے سمجھائیں تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو جائے۔ اسی طرح میٹھی میٹھی سنتیں بھی ہمارے معاشرے میں بڑی مشہور ہیں۔ میٹھی میٹھی سنتوں پہ لوگ جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور بری جو مشکل ہیں، جو سخت ہیں، ان کے حوالے سے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ بس یہ میٹھی میٹھی باتیں ہم نے ماننی ہیں اور سخت احکامات نہیں ماننے ہیں۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈ بہت ہے، اب وضو کرنے کے لیے نہیں جی نہیں، میٹھی میٹھی سنتوں کے ہم تو پیروکار ہیں۔ تو یہ بھی اسی زمرے میں ہے۔ تو میٹھی میٹھی سنتے نہیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو، ہر حکم اسلام کا جو ہے وہ ماننا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کی کام نہیں آئے گی۔ یہ تو قرآن کے بہت سارے مقامات پہ ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی بھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، بالکل نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح 2 ٹوک قرآن کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ کوئی بھی کل قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے۔ لا تقطع ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے اسباب جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بزرگ ہمیں کل قیامت کے عذاب سے چھڑا لیں گے، جس طرح کہ آج مسلمان بھی بہت سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمیں بچا لیں گے۔ یہ خاص کر آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کوئی بھی انسان گرفتار ہوتا ہے نا، اس کے چھوٹنے کی تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کسی کی بڑے کی سفارش دے آئے، یا وہ فدیہ دے دے، یا پھر وہ وہاں پہ حملہ کر کے چھوٹ جائے۔ تو کل قیامت کے دن یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی، نہ کوئی سفارش، کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، کوئی فدیہ نہیں ہوگا، آپ پیسے دے کر وہاں سے نہیں چھوٹ سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ کہے مجھ سے جرمانہ لے لو، نہیں۔ ومن فی الارض جمیعا، پوری دنیا بھی دے دے لیکن ثم ینجی، اس عذاب سے بچ جاؤں، فرمایا نہیں بچ سکتا۔ تو کل قیامت کے دن نہ سفارش ہوگی نہ ہی فدیہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتی واخی وفصیلتی التی تؤوی، بالکل ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا، وہ کہے گا مجھ سے سارا کچھ لے لو، ومن فی الارض جمیعا، میں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ثم ینجی، تاکہ میں بچ جاؤں، لیکن وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو ٹھیک ہے، انسان کوئی بھائی کوئی بہن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی فدیہ دے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی کوئی مدد کیے جائیں گے، کوئی کسی کی مدد نہیں ہوگی۔ من یعمل سوءا یجز بہ فلا یجد لہ من دون اللہ فلا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، کوئی دوستی یاری نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان اچھے عمل کر لے، تینوں چیزیں کل قیامت کے دن نہیں ہو سکتی، نہ فدیہ، نہ سفارش، نہ دوستی یاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا، اے بیٹی فاطمہ مجھ سے مانگ لے، اے بیٹی فاطمہ مجھ سے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے کل قیامت کے دن بدعمالیوں کی وجہ سے پکڑ لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے چھڑا نہیں سکتا۔ تو انسان کو نیک عمل کرنے چاہیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو چھڑا نہیں سکتے تو پھر ہم کیسے کسی کو چھڑائیں گے؟ کوئی بزرگ کسی کو کیسے چھڑا سکتا ہے؟ کوئی کسی کی کیسے سفارش کر سکتا ہے؟ اس لیے کل قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سفارش کریں گے یا جو وہ ہوگی الا باذنہ، جس کو اللہ حکم دے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو اللہ حکم دے گا، جس کے حق میں دے گا، اللہ کی اذن کے بغیر سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ حکم دے گا پھر سفارش ہوگی، جس کے حق میں حکم دے گا اس کے حق میں ہوگی، جتنا حکم دے گا اتنی سفارش ہوگی، اس کے علاوہ سفارش نہیں ہے محترم بھائیوں۔ اس لیے سفارش کو ذہن میں رکھ کر یا دنیا کے معاملات ذہن میں رکھ کے کہ یہاں پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں وہاں بھی چھوٹ جائیں گے، تو ایسی بات قطعاً نہیں ہے، وہاں پہ انسان چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے انسان اپنے اعمال جو ہے وہ اچھے کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔